أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت فرمائی، جس کا نچوڑ اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ امتحان والی زندگی ہے، کہ اس زندگی میں کبھی خوشی تو کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی راحت تو کبھی تکلیف، کبھی بیماری تو کبھی تندرستی، کبھی مال میں کاروبار میں فراوانی اور برکت تو کبھی کاروبار میں بے برکتی، کبھی کھیتیوں میں اور پیداوار میں اناج اور غلوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں اور قیمتیں سستی ہوا کرتی ہیں، تو کبھی پیداوار کے اندر بے برکتی ہوتی ہیں اور چیزوں کے اندر مہنگائی ہوتی ہے. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے والا ایک تنہا اللہ ہے. وہ جو چاہے اپنے نظام کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے. وہ چاہے تو قحط اور دکاڑ کو عام کر دے، اور وہ چاہے تو برکتوں کے اور راحتوں کے دروازوں کو کھول دے. وہ جس کے لیے چاہے روزیوں کے اندر برکتیں دے دے، اور جس کے لیے چاہے اس کی روزی کو اس کے لیے تنگ کر دے، بے برکتی والی بنا دے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں روزی کو بڑھاتا بھی ہوں اور میں روزی کو تنگ بھی کرتا ہوں. آدمی کبھی چیزیں سستی ہوتی ہیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اور آدمی اس سے بہت نفع اٹھاتا ہے کہ پیٹرول سستا ہے، گیس سستا ہے، ڈیزل سستا ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. اور جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پیٹرول ڈیزل ہو یا گیس ہو یا کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، یا علاج کے لیے دوائیاں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو آدمی مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی. تو میں اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے چھوٹا بھی پریشان ہے اور درمیانی طبقہ بھی پریشان ہے، اور جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو اتنی پریشان. لیکن عام طور پر متوسط درمیانی طبقہ اور مزدور قسم کا طبقہ مہنگائی کے اندر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو کوئی مایوس ہو کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مہنگائی ہے، یہ اتنا بھاؤ بڑھ گیا،
اور یہ تیل کا اتنا بھاؤ ہو گیا اور اسی طریقے سے چاول کا اتنا بھاؤ بڑھ گیا، تو کوئی اپنی زبان سے غلط سلط الفاظ نکالتا ہے حکومت کے خلاف کہ حکومت ایسا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی ناکامی کو بیان کیا جاتا ہے کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک طرف یہ بھی اگر ہم مان لیں کہ یہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، تو حکومت یہ دنیا میں جتنے بھی چلانے والے ہیں اس کے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے، اور وہ ایک اللہ کا کنٹرول ہے، ایک خالق اور مالک کا کنٹرول ہے، اور وہی جو فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلے آسمان سے زمین کی طرف نیچے اترتے ہیں۔ تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان سے اپنے عمل سے کوئی ایسا کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان اور دوسرا یہ کہ دنیا میں کام آنے والی چیزیں۔ اگر انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ اچھی طریقے سے اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے ترازو کے دو پلڑے ہیں، اللہ کے جو ترازو ہیں اس کے دو پلڑے ہیں، ایک انسان اور دوسری چیزیں۔ اگر انسان کے اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کی رضا والی زندگی اگر صحیح معنوں میں اوپر جاتی ہیں تو مہنگائی والا پلڑا جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اور انسان کا نیک عمل والا جو پلڑا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، بھاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے گناہ والے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، نافرمانی والے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ نافرمانی والا ترازو کا پلڑا جھک جاتا ہے اور انسان اوپر کو اٹھ جاتا ہے، ہلکا ہونے کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آئے اور آ کر کے شکایت کی کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، گھر کا گزران مشکل سے چل رہا ہے۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو روزی میں برکت دینے والا اور روزی میں تنگی کرنے والا اللہ ہی ہے، تم اللہ کی فرما برداری والے اعمال کرو تو تمہاری روزی کے اندر برکت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزماتے ہیں، جانچتے ہیں۔ اب یہ مہنگائی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے؟ اس کے لیے حکومت کے سامنے آندولن کرنا، احتجاج کرنا، یہ باطل لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ایمان والے کا اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ اسباب اختیار کرے کہ جن اسباب سے مہنگائی ختم ہو جائے، چیزیں سستی ہو جائے، مال میں برکت آ جائے اور سکون آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سبب یہ فرمایا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے اوپر دکاڑ آیا اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی اور لوگوں کو چیزیں ملنا مشکل ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب استغفار کا نفع کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟
تو اس کو بھی بیان فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ ہم تمہارے گناہوں کی بخشش کی برکت سے ہم تمہارے مالوں میں مدد فرمائیں گے، موسلادھار بارش تمہارے لیے برسائیں گے، اور تمہارے مال میں ترقی دیں گے، تمہاری اولاد میں ترقی دیں گے، اور تمہیں باغات دیں گے، اور تمہیں نہریں ندیاں عطا فرمائیں گے کہ تم استغفار کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو ایمان والا استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر غم سے، ٹینشن سے نجات دے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک سبب مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے استغفار ہے۔ دوسری چیز کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، تو اس کے لیے شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک چیز سے ایسے وقت کے اندر عام طور پر بھی بچنا چاہیے، لیکن مہنگائی کے زمانے کے اندر جب معاشی بحران ہو اور رزق کی تنگیاں ہو اور چیزیں آسمان کے اوپر چھو رہی ہو اس کا بھاؤ، اس وقت کے اندر فرمایا کہ تم فضول خرچی سے بچو۔ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے بھی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو بھی فضول خرچی کرنا منع ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے حالات کے اندر ہی فضول خرچی سے بچے، تنگی کے اندر ہی بچے، بلکہ تنگی کے اندر تو فضول خرچی سے اور بچنے کو کہا گیا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ میری ضرورت اگر 500 سے پوری ہو جاتی ہے تو میں 1000 کیوں خرچ کروں؟ میری ضرورت اگر 5000 سے پوری ہو جاتی ہے تو میں برانڈ نام کی چیز کے اوپر 10,000 کیوں خرچ کروں؟ 15,000 کیوں خرچ کروں؟ بعض مرتبہ آدمی پریشانیاں خود اپنے اوپر لیتا ہے عیش و عشرت کی زندگی کے گزارنے کے اندر، اور اسی طریقے سے مہنگے مہنگے موبائل کے خریدنے کے اندر۔ بھائی تیری ضرورت 10,000 کے موبائل سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر آئی فون 45-50,000 کا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، خرچہ گھر کا پورا نہیں ہو رہا ہے، 5,000 کے موبائل سے 10,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہے، تو پھر مہنگے موبائل، برانڈ کپڑے، برانڈ پرفیوم اور اسی طریقے سے برانڈ چیزیں خرید کر کے آدمی اپنے مال کو ایسے ہی فضول اڑاتا ہے۔ اور کتنے غریب کے گھر ایسے ہیں کہ جس کے گھر میں کبھی ایک وقت کا کھانا بنتا ہے تو کبھی کھانا ہی نہیں بنتا ہے۔ تو کبھی شادی بیاہ کے نام پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر فائدہ نہیں ہے، بس فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اور قرضہ لے لے کر کے آدمی اس طریقے سے اپنی واہ واہ چاہتا ہے، اور قرضہ لے لے کر کے آدمی لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مہنگے فرنیچر، بھائی تیرے گھر کا 2 لاکھ 1 لاکھ کا فرنیچر سے بھی کام چل سکتا ہے، تو تیرے لیے کیا ضروری ہے کہ 4-5 لاکھ کا فرنیچر بنا کر کے تو گھر کے اندر لوگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بوجھ بن؟ کہ یہ فضول خرچی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ پریشانی دوسری طرف سے نہیں آئی، خود کی طرف سے پریشانیاں آئی ہیں کہ میری ضرورت کچھ چیزوں کے اندر، روپے کے اندر پوری ہو جاتی ہیں، اب میں سہولت کا عادی ہو گیا ہوں، اور
روزانہ کی نئی نئی مارکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں، اپڈیٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر میں بھی اس کو استعمال کروں، میرے پاس بھی اچھی سے اچھی ٹو ویل ہو، میرے پاس بھی اچھی سے اچھی فور ویل ہو، اور اچھی سے اچھی چیزیں ہو۔ اس طریقے سے دیکھا دیکھی کے اندر آدمی بعض وقت کے اندر قرضہ تو دور کی بات بیاج کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بیاج کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہ ہمارے اوپر یہ قرضہ ہے، یہ پریشانی ہے، آدمی آتما ہتیا کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے۔ اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے کہ حکومت کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ قرآن نے ہمیں ہر اعتبار سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ مالدار ہو تو کیسے زندگی گزارنا، غریب ہو تو کیسے زندگی گزارنا، اور درمیانی طبقے کے لوگ ہیں تو کس طریقے سے زندگی گزارنا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کے گھر کے چولہے کو جلائے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ کس کے گھر کا کیا حال ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا حال دیکھے کہ کس کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر اطمینان سے سو جاتا ہوں، اچھے سے اچھا لذیذ کھانا کھا لیتا ہوں، اور راتوں کو ادھر ادھر ہوٹلوں کے اندر جا کر کے 500 کے کھانے کے بجائے 2000 کا کھانا میں کھا کر کے آتا ہوں، اور اس سے کہیں زیادہ میں بگاڑ کر کے آتا ہوں۔ کتنے گھر غریب کے ایسے ہیں کہ جن کا مہینے کا خرچ 3-4 ہزار روپے ہیں، مہینے کا خرچ 3-4 ہزار روپے ہیں۔ اور آج بزرگوں ایک فیشن بن گیا ہے کہ 100 روپے کے کھانے میں پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن ایک فیشن کہ اچھی اچھی ہوٹلوں کے اندر جانا اور ہزاروں روپیوں کو برباد کرنا، اور اسی طریقے سے ادھر ادھر غیر ضروری سفر کرنا گھومنے اور پھرنے کے نام پر منع نہیں ہے۔ کبھی چلے گئے گھومنے پھرنے کے لیے، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، لیکن ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں جب چاہے ادھر ادھر جا رہے ہیں اور پیسوں کو اڑا رہے ہیں۔ اگر کسی بیوہ کی دعا مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، کہ جس کے گھر میں کوئی کپانے والا نہیں ہے۔ کتنے یتیم بچے ہیں کہ جو 5-5 سال سے ایک ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ کبھی پوچھا کہ یہ 5 سال سے ایک کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ کبھی پوچھا بیواؤں سے جا کر کے، اپنی عورتوں کے ذریعے سے پوچھا ان بیواؤں سے کہ تمہارے گھر میں کیا کھانا بنا ہے، تمہارے گھر کے اندر کتنا اناج ہے؟ اور اسی طریقے سے کتنے ایسے بیمار ہیں جو پتھاری کے اندر، بیڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس میں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ اپنی زندگی اور موت کے درمیان میں تڑپ تڑپ کر کے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اور ایسے وقت کے اندر اگر اللہ نے مال دیا ہے، ان بیواؤں کو اور ان یتیموں کو اور ان بیماروں کو، اور اسی طریقے سے اپنے اڑوس پڑوس میں محتاج ہیں جو کمانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسوں کے ساتھ میں جا کر کے کبھی کھانا کھائے، کبھی ان کو کھلائے، اور کبھی ان کو اچھا لباس پہنائے۔ اگر ہم نے اپنی فکر کی اور اپنے آپ کو عیش و عشرت کے اندر ڈالا، اور ہم نے اپنے رشتہ دار میں غریبوں کا حال نہیں پوچھا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے ماموں اور چچاؤں کا، اور اپنے خالوں کا، اگر وہ غریب ہیں اور ان کا حال نہیں پوچھا، اگر وہ بھوکے سو گئے اور اسی طریقے سے پیاسے سو گئے، کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا بھاری ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے، اور اس کا پڑوسی اس کو معلوم بھی ہے اور اس کے باوجود وہ بھوکا سو رہا ہے اور اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، کہ وہ آدمی مسلمان نہیں۔ تو مہنگائی کو دور کرنے کے لیے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی فضول خرچی سے بچے، اور تیسری چیز کہ آدمی مہنگائی کے زمانے کے اندر ذخیرہ اندوزی، تاجروں کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں، کاروبار بزنس کرنے والوں کے لیے، کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے اس نیت سے کہ میں چند مہینوں کے بعد کے اندر لوگوں سے زیادہ پیسہ وصول کروں گا۔ یہ منع ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔
کہ گودام اور بڑے بڑے کارخانے بھر کر کے رکھ دے، آدمیوں کو ضرورت ہو اس وقت مال نہ بیچے، اور جب مارکیٹ میں اچھت ہو جائے اس وقت نکالے، اور لوگوں سے کم نفع کے بجائے زیادہ وصول کرے۔ ذخیرہ اندوزی جس کو کہا جاتا ہے، شریعت میں یہ منع ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ بات الگ ہے، لیکن کاروبار اور اچھا پروفٹ لینے کے لیے اور لوگوں کے اندر مہنگائی بڑھانے کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر چیزیں نہیں آئے گی تو پھر بھاؤ بڑھ جائے گا، اور پھر اس سے ہر ایک کو پریشانی ہوگی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ ہمیں دال روٹی کھلا رہے ہیں، اگر مچھی مٹن ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور قناعت کرے، اور اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ تجھے 3 وقت کے اندر دال روٹی سبزی روٹی تو مل جاتی ہے، لیکن کتنے گھر ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یہ بھی چیز نہیں میسر ہو رہی ہے، کہ ان کو یہ چیز بھی کھانے کو نہیں مل رہی ہے۔ کہ قناعت جتنا دیا ہے اس پر، اور اگر قناعت نہیں پیدا ہوگی، شکریہ اللہ کا پیدا نہیں ہوگا، تو آدمی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھے گا، اپنے سے ہائی فائی لوگوں کی نگرانی کرے گا، ان کے کاروبار اور بزنس کو دیکھے گا، اور ان کی جائیداد کو دیکھے گا، اور ان کے مال کو دیکھے گا، اور ان کے مال کو دیکھتے دیکھتے آدمی اس کی لالچ کرے گا، اور پھر اس لالچ میں آدمی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، اور پھر آدمی ایسا اس میں گھسے گا کہ پھر آدمی کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہی ہوگا کہ حل من مزید، کہ اور آ جاوے، اور میرا پیٹ بھر جائے، اور آ جائے۔ آدمی کا پیٹ دنیا میں کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے، قبر کی مٹی ہی کے اندر آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر اور قناعت، صبر، اپنے سے مال کے اعتبار سے چھوٹوں کو دیکھے، بڑوں کو نہ دیکھے۔ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔